والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، محرم الحرام کے بعد یہ سفر کا مہینہ ہماری معاشرتی زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں 3 مہینے محرم، سفر اور ربیع الاول۔ محرم کا مہینہ شہادت والا، سفر کا مہینہ مصائب والا، ربیع الاول کا مہینہ سعادت والا سمجھا جاتا ہے۔ شہادت اور سعادت سمجھ آتی ہے، یہ مصیبت اور رنج و الم سمجھ نہیں آتا۔ بھلا کوئی کسی سے پوچھے کہ اس مہینے کے بارے میں کس نے تجھے کہا کہ یہ مہینہ، سفر کا مہینہ جو ہے، اس میں شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں کوئی سفر نہیں کرنا، سفر کے مہینے کے اندر کوئی خوشی نہیں کرنی، سفر کے مہینے کے اندر کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں شادی کی تاریخ بھی نہیں رکھنی، سفر گزر جانے دو۔ پھر لوگ کہتے ہیں سفر گزر تو گیا، اب تو آخری دن ہے۔ اگر سفر کا اول اللہ نہ کرے اور درمیانہ نحوست ہے تو آخری دن میں کون سی برکتیں ہیں؟ یہ سارے کا سارا نظام انسان کا بنایا ہوا، یہ ساری سوچ اور فکر انسان کی بنائی ہوئی۔ فرمایا ولا سفر، سفر کچھ بھی نہیں۔ جس طرح سارے مہینے، سارے دن، ساری گھڑیاں، سارے گھنٹے، سارے منٹ اللہ کے ہیں، ویسے سفر کا مہینہ بھی اللہ کا۔ اللہ نے کوئی چیز بھی خراب نہیں بنائی۔ اگر اللہ کوئی چیز خراب بناتے تو بندہ بندے میں خرابی دیکھ رہا، مرد عورت میں، عورت مرد میں خرابی دیکھ رہی، اولاد والدین اور والدین اولاد میں خرابی دیکھ رہے۔ ایک خرابی ہوتی ہے ظاہری، بچے کے کپڑے گندے ہو گئے یا اس کی سوسائٹی غلط ہے، اس خرابی کے سدھارنے کے لیے انسان کو اختیار دیا، مکلف بنایا۔ ایک باطنی خرابی ہے جس کو سدھارنے کے لیے اللہ نے اپنا ایک نظام بنایا۔ کچھ بیماریاں اس کے لیے احتیاطی تدابیر بتائی۔ نفس کی بیماری، دل کی اللہ کی یاد سے غفلت برتنے کی بیماری، ان کے لیے احتیاطی تدابیریں بتائیں۔ بری سوسائٹی کو چھوڑ دے، حرام مال چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، بد نگاہی چھوڑ دے، احتیاط تو کر، اللہ اس مرض سے تجھے آرام عطا فرمائے گا۔ اور ڈاکٹر بھی اگر کسی چیز کا، کسی چیرے کا، کسی پھاڑ کا، کسی زخم کا علاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں احتیاط ضروری ہے، آپ احتیاط کریں، دوا تب کام کرے گی۔ تو احتیاطی تدابیریں اور احتیاط بیماریوں سے، باطن کی بیماریوں سے احتیاط ہم کریں، پھر دعا کام کرے گی۔ ایک انسان حرام نہیں چھوڑتا، دعائیں کہہ رہا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک انسان جو ہے وہ لوگوں کا حق کھانا نہیں چھوڑتا اور کہتا میں تو مدینے میں اعتکاف کر کے آیا، بڑی دعائیں کر کے آیا، قبول نہیں ہو رہی۔ ایک بندہ حرام کام نہیں چھوڑتا، کہہ رہا دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ سود نہیں چھوڑتا، کہتا دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا پہلے احتیاط کریو پھر دوا استعمال کریو۔ اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے بھی اپنے بندوں کو کچھ ایسے پرہیز بتائے ہیں کہ بندہ بچے گا، اللہ کی ناراضگی جو زمین پر آئے گی اللہ اسے محفوظ رکھیں گے۔ خدا کی طرف سے جو پریشانیاں بندوں پر آتی ہیں، حالات آتے ہیں، اللہ اسے محفوظ رکھیں گے۔
جیسے موسم میں برسات کے آنے کی پیشن گوئی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو، اپنی چھت کو، اپنے مکان کو، اپنی سوکھی ہوئی لکڑی کو، اپنے جو ہے وہ اناج کو بچانے کے لیے وہ لے کے آئے گا، ہے جی پلاسٹک لے کے آئے گا، چھاتا بنائے گا اور کسی کمرے کا جو ہے وہ انتظام کرے گا۔ تو ابھی بارش ہوئی نہیں، احتیاط پہلے کر رہا، بارش ہونے کے آثار ہوئے، بادل آیا، ہوائیں چلی اور ہواؤں نے بتلایا کہ بادل ابھی برسنے والا ہے، انتظام کر لے، تیرا اناج، تیری قیمتی چیز بھیگ نہ جائے۔ جیسے میرے محترم پورے سال کے گزارے کے لیے گندم قیمتی چیز ہے، اس کے لیے پلاسٹک لا، کوئی ایسی چھت کا انتظام کر تاکہ بارش کے قطروں سے محفوظ ہو جائے۔ اس لیے بندے جب سمجھے کہ حالات تیرے مخالف ہوئے، بیماریوں نے گھر دیکھ لیا، پریشانیاں آنی شروع ہو رہی ہیں اور آس پاس کے پڑوس ماحول کو ان پریشانیوں نے آن لیا، گھیر لیا، تو احتیاطی تدابیریں، نمازوں کی طرف رجوع کر، اللہ کی طرف رجوع کر، توبہ استغفار کر، گناہوں پر نادم ہو۔ رونا نہیں آتا تب بھی رونے والی شکل بنا۔ جیسے بچے کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، دوسرا بچہ نہ وہ شرارت کرتا ہے، دوسرا بچہ نہ اس کام میں ملوث تھا جس کام کے کرنے پر ماں باپ نے مارا، تو دوسرا بچہ رونے جیسی شکل ہی بنا لیتا ہے۔ تو استاد شرارت والے بچے کو مارتا ہے اور رونے جیسی شکل بنانے والے کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اگر میرے ساتھ والا متاثر ہے، اگر میرے گھر کے ساتھ والا متاثر ہو چکا تو رونا نہیں آ رہا، رونے جیسی شکل بنا لو تاکہ میری وجہ سے میرے رونے پر اللہ کو رحم آ جائے اور ساتھ والا بھی محفوظ ہو جائے۔ جب تک یہ امت کا نظام رہا، جب تک ایک دوسرے کا احساس رہا، بچتی رہی، اللہ کے عذاب کے کوڑوں سے بچتی رہی، اور جب دیکھ کر مذاق اڑانے شروع کر دیے اور ہنسنا شروع کر دیا اور قہقوں کی دنیا کو آباد کیا، تو اللہ نے نافرمانوں کے ساتھ فرما برداروں کو بھی گرفت کے اندر لے لیا کہ تمہیں صرف تسبیح کے دانے چلانے کے لیے بھیجا، تمہیں صرف نیچا دھیان کر کر گھر سے نکل کر مسجد میں آنے کے لیے بھیجا۔ 200 دکانیں تھیں جو سارے کے سارے میرے حکم کے مخالف تھے، جو سارے کے سارے میرے حکم کو توڑ رہے تھے۔ مسجد ہے، اذان کے لیے ساؤنڈ سسٹم بہتر ہونا چاہیے، چندے ہو رہے ہیں، 5 لاکھ روپے کا ساؤنڈ سسٹم لگا۔ 5 لاکھ روپے کے ساؤنڈ سسٹم کا کیا فائدہ کہ پڑوسی بھی اس سپیکر کی اذان کی آواز سن کے نماز کے لیے نہ آ سکا۔ اس 5 لاکھ کے ساؤنڈ سسٹم سے بہتر تھا 1 منٹ کی محنت کر کے اس کے دروازے پہ جا کے دعوت فکر دیتا کہ بھائی اپنے گھر کو جہنم کی آگ مت بنا، اپنے گھر کو جہنم کا مکان مت بنا، آ جا اللہ کے آگے جھک جا تاکہ تو بھی اللہ کے عذاب سے بچے، اور تیری وجہ سے، تیرے سجدوں سے اللہ تیرے پڑوس کو بھی عذاب سے بچا دے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے دین کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھا اور مزاج کے مطابق دین کو اپنایا۔ دل کیا نماز پڑھ لی، سردی ہے چھوڑ دی، گرمی ہے چھوڑ دی، بجلی آئی چھوڑ دی، لوڈ شیڈنگ ہوئی چھوڑ دی، مسجد کے اے سی خراب تو گھر میں نماز پڑھ لی، دھوپ زیادہ تو پڑھ لی، حتیٰ کہ 10-15 ہزار عمرے کے پیسے بچانے کی خاطر نماز حرم کی نہیں ہوٹلوں میں پڑھ رہے، گرمی ہے کیسے جائے۔ کپڑوں کا رنگ مزاج کا۔ میں پرسوں یوم پاکستان کے موقع پر مجھے سندھ کے اندر موقع ملا اور تمام کمیونٹی تھی، بہت بڑا ایک شخص نے وہ ٹون کاٹا تو اس کے اندر وہ ان کے جو پارٹنر تھے وہ ہندو بھی تھے اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی تھے۔ اب سارے بیٹھے، اب میں ان کو کیا بتاؤں پاکستان کیوں بنا۔ میں نے اللہ سے مانگا، میں نے کہا اللہ پتھر دل لوگ بیٹھے ہیں تیرا کھا کر جو تجھے پہچانتے نہیں، اے اللہ سنگ دل لوگ بیٹھے ہیں جو تیری نعمتوں سے فائدہ لے کر تیرے نبی کے طریقوں کا انکار کر تکذیب کر، اے اللہ کوئی ایسی بات دل کے اندر ڈال دے، ایسی بات دل کے اندر ڈال دے یا اللہ میری زبان ہلنے سے لوگوں کے پتھر دل نرم ہو جائے۔ آپ یقین کریں اللہ نے حضور کی سیرت پر کچھ کہنے کا مجھے موقع دیا تو میرے ساتھ والے بڑے کوئی لیل لاٹ تھے، اللہ اس کے رسول کا تصور نہیں تھا، ایسے رو رہے تھے جیسے بچہ بلک بلک کے روتا۔ ہم نے آمنہ کی لال کی سیرت کو عام کرایا نہیں، اس وقت میرے اللہ نے میرے دل میں ایک عجیب بات ڈالی،
صوبہ سندھ کی ثقافت کچھ اور ہے، صوبہ سندھ کی ثقافت کچھ اور ہے، وہاں کا ماحول کچھ اور ہے کہ جب 10 محرم الحرام ہوتا ہے تو پھر وہاں جتنا ہمارے پاکستان کی طرح جتنا یہ وہ زلجنا اور تعزیہ اور جھنڈا جو بھی لہراتے ہیں، اس کے اندر پہچان ہے، منسوخ کس کے ساتھ؟ نکالنے والے کے پیسے لگے، محنت ہوئی، خرچہ کیا، لکڑی بازار سے لایا اور اس کا بناؤ سگار اس نے خود کیا، قمقمے لائٹیں خود لگائی، لیکن منسوب حضرت حسین کے ساتھ کر دیا، حضرت حسین کا ہے۔ گھوڑا پیدا پاکستان میں ہوا، جوان یہاں ہوا، اس کے اوپر کپڑوں اور رنگ کی سواد کر دی، حضرت امام حسین کا ہے۔ تو جب وہ دلدل اس کو کہتے ہیں، دلدل زلجلہ کو میں نے بھی اکثر کہیں دیکھا وہاں سندھ کے اندر، جب وہ نکلتا ہے تو ہندو مسلمان اپنے گھر سے کوئی شربت، کوئی دیسی گھی، کوئی چوری بنا کر دیسی گھی کی اس کے آگے پلیٹ میں کرتے ہیں، وہ تھال میں 2 منہ مارتا ہے، کوئی چوارے اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، ہار بنا کر، تو وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ تو میری طرف ونود کمار یوں کر کے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار تمہارے ہاں جب یہ دلدنا حضرت حسین کا آتا ہے احترام کرتے ہو؟ اس نے کر کے ہاتھ جوڑے کہ ہاں۔ میں نے کہا بد نصیبی تیری نہیں، بد نصیبی میری ہے، ہم نے 1450 سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی اتنی پہچان کروائی کہ غیر مذہبوں کو بھی بتلا دیا اور ان سے احترام کروا دیا۔ کاش امت کا مسلمان ان گلیوں میں جس طرح گھوڑے کی پہچان کروا رہا ہے کردار حسین کی پہچان کرواتا تو ساری دنیا کا انسان محمد عربی کے غلاموں کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اگر میں تعزیے کی اور گھوڑے کی پہچان کروا سکتا ہوں، میں حضرت حسین کے کردار کی پہچان نہیں کرا سکتا؟ یہ آپ نے کروانی ہے اور میں نے کروانی ہے۔ یا تو آج اس مسجد کے اجتماع میں، جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ نعرے سے توبہ کرو کہ آئندہ میں نعرہ نہیں لگاؤں گا حسین یہ زندہ باد۔ اگر حسین یہ زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے تو صرف مسجد کی 4 دیواری میں نہیں، اپنے کردار میں بھی زندہ باد کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ کردار میں، لباس میں، صورت میں، دسترخوان میں، کھانے میں، پینے میں، کاروباری مراحل میں، جہاں حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کی مذمت ہوتی ہو، حضرت حسین کے کردار پر انگلی اٹھتی ہو، مجھے فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے کہ اگر یہ کردار میں مارکیٹ کے اندر عام کراؤں گا تو پوری دنیا کے سامنے میرے کاروبار اور کردار سے تصور یہ جائے گا کہ حضرت حسین کے کربلا میں آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ دین متین کی تکمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گھر سے نکلے؟ بلال کا چمڑا کیوں دڑا؟ سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا کنبہ اپنے آنکھوں کے سامنے بوڑھی عورت نے ذبح ہوتے دیکھا۔ وہ صحابیہ جس کے گھر کے 7 افراد اور ایک صحابیہ جس کے گھر کے 4 افراد چلے گئے، سامنے دیکھ رہی ہے، ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آ رہا۔ یار میرے محترم، 1 2 3 4 5 6 7 پورا کنبہ سامنے، لاشوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے اور خود دیکھ رہا ہے، اور آسمان کی طرف نگاہیں جا رہی ہیں اور اس نگاہوں کے اندر راز و نیاز ہو رہا ہے، اور ان راز و نیاز کے اندر گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ جل شانہ کیا آپ ہماری قربانیوں سے راضی ہو گئے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ رات آپ نے میں نے عشاء کی نماز پڑھی، کہہ دو الحمدللہ، اللہ دوبارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح پاکستان کا ترانہ ہے پاک سرزمین شاد باد، ہم نے دعائے قنوت کے اندر دعا کے طور پہ ایک ترانہ پڑھا تھا، جب 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تھے اور سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کر کے کہا تھا اللہ اکبر۔ اب میں جو ترانہ پڑھوں گا، اب میں جو صدا لگاؤں گا، اب میں جو آواز لگاؤں گا، اللہ اکبر، یہ میرے باپ کی داد تائے کی نہیں ہوگی، کسی دنیا دار کی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا بنانے والے کی ہوگی۔ پہلے اپنا انداز مارکیٹ کے اندر پیش کیا، پہلے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر پیش کیا، پہلے اپنا انداز دکھایا۔ اللہ جل شانہ تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھوائے بغیر بھی تو دعائیں قنوت پڑھوا سکتے تھے، لیکن بتایا اللہ اکبر، اے بندے زبان سے اقرار تجھے بعد میں کرواؤں گا، پہلے تیرا کردار مارکیٹ کے اندر لے کے آؤں گا۔ دکھا اپنا، جو کہتے کہ ایمان دل میں ہونا چاہیے، جی بات ٹھیک ہے، میں جانا میرے رب جانے، کوئی نہیں تھانو کی
کیوں کہا تیسری تکبیر میں اللہ اکبر؟ اے بندے ساری دنیا والوں کے سامنے کہہ دے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ اکبر، سر جھکا کے کہہ دے اللہ اکبر، میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے کہے اللہ اکبر۔ اب ترانہ، پھر ترانہ پڑھوایا، جیسے اسمبلی کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے، اسمبلی ہال کے اندر لایا جاتا ہے، کمروں میں کلاس روم میں نہیں بٹھایا جاتا۔ کیا یہ ترانہ بچے کلاس روم کے اندر بھول جاتے ہیں، ماسٹر اپنے آفس کے اندر بھول جاتا ہے، اسمبلی کے اندر لایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا، پھر میرے عزیزو چہرہ بھی ویسا بنایا جائے گا، اسکول کا اس یونیفارم پہنایا جائے گا، پھر لائنوں میں کھڑا کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اب پڑھ پاک سرزمین 7 بار۔ یہ دعائے قنوت خدا بستروں پہ پڑھوا دیتا۔ اگر ربنا ظلمنا، ربنا آتینا، ربنا حب لنا، اگر اللہ ہاتھ اٹھا کے پڑھوا سکتا ہے تو یہ دعا بھی پڑھوا دیتا۔ فرمایا نہ میرا بندہ، پوری دنیا کے سامنے، پورے کفر کے سامنے پہلے میری ذات کا کردار سے اقرار کر، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بار، پھر میرے بندے پڑھ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ اے اللہ، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک۔ اب کیا کرے؟ تیرے سے سوال کر رہا ہوں، مدد بھی تیرے سے مانگ رہا ہوں، ایمان بھی تیرے پہ لا رہا ہوں، ولا نشکرک، اللہ اکبر، شکر بھی تیرا ادا کروں گا، ولا میں کفر نہیں کروں گا۔ اے میرا بندہ، جو وعدہ تو نے میرے سامنے اسمبلی میں نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے کیا، یہ وعدہ تجھے بازاروں میں دکھانا پڑے گا، یہ مکانوں میں دکھانا پڑے گا، یہ تجھے کنبے برادری میں دکھانا پڑے گا۔ اللہ اس پہ اجر کیا ملے گا؟ فرمایا بندہ پھر قدم قدم پہ میں تیرا ساتھ دوں گا، بائیں تیری میں بن جاؤں گا، ہاتھ تیرے میں بن جاؤں گا، آنکھ تیری میں بن جاؤں گا، بولے گا تو زبان میری، میں تیری بن جاؤں گا۔ اے بندہ، دنیا میرے سے کوئی رزق مانگے گی، کوئی مال مانگے گی، کوئی دنیا دولت مانگے گی، اے بندے میں خود ہی اپنی رحمتوں کو تیری جھولی میں ڈال دوں گا، میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا۔ جو اقرار تو نے اسمبلی ہال کے اندر کیا، اسمبلی کے اندر کیا، وہ اقرار، وہ کردار تجھے کر کے دکھانا پڑے گا۔ اللہ کا دشمن کے سامنے فرمایا ہاں بدر کے اندر 313 تھے، ہاتھ کے اندر تلوار کوئی نہیں تھی، بیٹھنے کے لیے سواری کوئی نہ تھی، دشمن کے پاس سب کچھ سامان تھا، وہاں اقرار صحابہ نے کیا، اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، پوجیں گے بھی تجھے، الہ بھی تجھے مانیں گے۔ چچا کٹا پڑا ہے، میرے عزیز و مصعب بن عمیر کے ٹکڑے ہوئے پڑے، 70 صحابہ شہید احد میں ہو گئے۔ فرمایا میرا محبوبہ کیا ارادہ ہے؟ پوچھ اپنے یاروں سے۔ کسی نے یوں نہیں کہا ہائے ہوئی، کسی نے کہا چوٹ لگ گئی، کسی نے کہا مار پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میرے یاروں کیا ارادہ؟ کہ جو ارادہ لے کے تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا وہ ارادہ ہمارا۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کا رب خدا اور ساری کائنات کے اندر اطاعت کرنے کے لیے، تابعداری کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیری عبادت ہوگی، بس تیری اطاعت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت قبول نہیں، کوئی کسی شکل کے اندر بھی آ جائے۔ جب صحابہ کے کردار کو دیکھا، ڈٹے رہے، کھڑے رہے، لوہے کے سامنے، لوہے کی کنگھیوں کے سامنے چمڑے ادھڑوا دیے، اپنے جسم کے اندر لوہے کی کنگھیاں تو چبوا دی لیکن کھڑے رہے، آگ کے انگاروں پہ بھی کھڑے رہے، تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کر کے دکھائے، نیزے کی اینیوں پہ سر چڑھا کر بھی دکھائے، لیکن ان کے ایمان میں رتی برابر کمی نہ آئی، تو اللہ نے ان کے ایمان کو ٹائٹل بنایا، ان کے ایمان کو آئیڈیل بنایا، اللہ نے ان کی ایمان کو قیامت تک آنے والوں کے لیے پہچان کروایا۔ خبردار، دائیں بائیں ہائیں بائیں سائیں مارنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو میرے بندے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو میرے نبی کے تابع دار بن جاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لے کے آئے۔ ہر ایک کو جنت صفات پہ ملے گی، صحابہ کو جنت ذات پہ ملے گی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، آپ کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ اکبر، فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار، انہیں جنت ملے گی۔ لیکن صدیق کے اللہ نے اعمال کو نہ دیکھا، عمر کے اللہ نے اعمال کو نہ دیکھا، حضرت عثمان کے اعمال کو نہ دیکھا، آپ کی صفات کو نہ دیکھا، بلکہ 10 صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے نبوت والی انگلی کا اظہار فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عبد الحنان کو صفات کے اعتبار سے ملے گی، اے ابو بکر اللہ نے تیری ذات کے اعتبار سے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا ہے۔
صحابہ ذات کے اعتبار سے جنتی، عمر فی الجنہ، عمر تیرا وجود جنت میں، عثمان فی الجنہ، عثمان تیرا وجود جنت میں، علی فی الجنہ، علی تیرا وجود جنت میں، طلحہ فی الجنہ، طلحہ تیرا وجود جنت میں، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فی الجنہ، ان کا وجود اللہ نے جنت کے اندر قرار دے دیا۔ فرمایا محمد کائنات کے انسانوں کو کہہ دے جو اعمال کرے گا، نیک ایمان لائے گا اور اعمال اچھے کرے گا، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، انہیں میں جنت دوں گا۔ لیکن محمد عربی تیرے یاروں کا کیا کہنا، تجھے مجھے جنت میرے عزیزوں مرنے کے بعد ملے گی۔ اللہ نے دنیا میں صحابہ کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیا، نہیں یقین آتا ابو بکر جنت میں لیٹا ہوا، حضرت عمر محمد عربی کے ساتھ آج بھی جنت میں آرام فرما رہے۔ او میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تیرے یار کے کرداروں کو پسند کروں گا، تیرے یار کے کرداروں کا ایمان کا معیار لگاؤں گا، پھر محبوبہ ان کے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بناؤں گا، پھر محبوبہ انہیں جنت کے ٹکڑوں میں سلاؤں گا۔ خبردار اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، خبردار خبردار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سنو میرے عزیزو، ایک صحابی کے بارے میں ہی، سب صحابہ کے بارے میں فرمایا خبردار خبردار، جسے تم دیکھو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، صحابہ کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا، جو بھی ہو، کلمہ پڑھنے والا یا غیر کلمہ پڑھنے والا، جب تم دیکھو میری صحابی کے بارے میں، اس کے بارے میں میرے عزیزو اچھا نظریہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے منع فرمایا، جانوروں پہ لعنت کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا جب میرے صدیق پر انگلی اٹھے، میرے عمر پر انگلی اٹھے، میرے عثمان علی پہ انگلی اٹھے، میرے معاویہ پہ انگلی اٹھے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، محمد تمہیں آرڈر دے رہا ہے، کہہ دینا تیرے پر خدا کی لعنت ہو، محمد کے یاروں میں تو بکواس کر رہا ہے، تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے کردار پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، خدا کی لعنت، مصطفیٰ کی لعنت، تمہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسواک والی سنت یاد ہے، اس پر فضائل میں حدیث یاد ہے، سفید کپڑوں کے رنگ پر تمہیں فضائل میں حدیث یاد ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کھانے میں ترکاری کون سی پسند تھی، کون صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پسند تھا، کردار آمنہ کے لال نے کیسا بتایا، چادر مبارک کا کیا، چادر کے بارے میں کیا فضائل آئے، لعاب کے بارے میں کون سی حدیث آئی، آنسو کے بارے میں کون سی حدیث آئی، ساری حدیثیں امت کے نوجوان کو یاد ہے، کیا یہ تمہیں حدیث یاد نہیں؟ جو عبد الحنان آج کی جمعہ کے خطبہ بھی پڑھ کے سنائے گا، وہ اللہ محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، امام کعبہ بھی یہی سناتے ہیں، پوری دنیا کے انسان ممبر پر کھڑے ہونے والا یہی حدیث سناتا ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، دیکھنا خبردار خبردار، میرے جانے کے بعد، میرے رحلت فرمانے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے کسی یار کا گلہ نہ کرنا، محمد تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہے۔ صحابی کا معنی کیا؟ صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، صحابہ بہت سارے ساتھی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے سامنے حضور نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا، گو کہ حضور نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بھی حضور سے کوئی بات نہ کی، حضور کی صحبت میں کلمہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کلمہ پڑھا اور اس ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ جل شانہ نے اسے صحابی کا درجہ عطا فرما دیا۔ اور صحابہ میرے عزیزوں معصوم نہیں، مغفور ہیں، اللہ پاک نے صحابہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ضروری نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ضروری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے دین سیکھا، ضروری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے مکے میں رہے، ہجرت کی، حضور کی مجلس میں جو آ کے بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ لیا، بے شک اس نے کوئی بات نہ کی، اور اسی حالت میں اللہ اکبر ایمان چمکتا رہا، موت آ گئی، اللہ نے اسے صحابہ اکرام کا درجہ عطا فرما دیا۔ اب دنیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ انگلی اٹھائے، دنیا میرے عزیزو اللہ اکبر، کیا احساس بتاؤ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں۔ یار کی یاری کے اندر میرے عزیزو یاری میں بات آ جاتی ہے، یار تو تے بڑا چنگا، پر تیرا ابا بڑا شرابی سی، یا تو تے بڑا چنگا، یار میری گل دا برا نہ منائی، یہ تو بڑا اچھا، تیرا باپ ایسا تھا، تیری ماں ایسی تھی، تیری ماں او یار جاندی کر، میں تے مذاق ہی کرا تھا۔ خبردار، میرے یاروں کے ساتھ تمہیں مذاق کرنے کی بھی اجازت نہیں۔
آج کی مسجد میں، آج مسجد میں آنے والا ہر نمازی ابو جہل کو جانتا ہے کون تھا؟ حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ جس نے قدم قدم پر ستایا، یہ وہ تھا جس نے ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کی، آپ سے عداوت کی، آپ سے دشمنی منوائی۔ پتھر مارنے میں یہ پیش تھا، گلی کے اندر کچرا جمع کرنے کے ڈالنے کے مشورے کے اندر یہ پیش تھا، گڑھے کھودنے میں یہ پیش تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے میں یہ پیش تھا۔ بدر کے اندر میرے عزیزو لوگوں کو اکسا کر بدر کے میدان میں حضور سے مقابلہ کروانے کے لیے یہ پیش تھا۔ کوئی جگہ، کوئی کونا، کوئی رات، کوئی دن ایسی نہ چھوڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر! اتنا سازش تھا، شیطان بھی اس کے مشورے میں آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر! فتح مکہ کے موقع پر جب پتہ لگا اسی کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی، حضرت ابو ذر غفاری بھی دیکھنے لگے، ابو درداء بھی دیکھنے لگے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو 13 سال کا مکی دور یاد آ گیا۔ اس کے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ بلال کا چمڑا ادھیڑا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جو 3.5 سال 2 پہاڑوں کے درمیان، مسلمانوں تم اسلام کی داستان سنو، 2 پہاڑوں کے درمیان محمد کے گھرانے کو بٹھا دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بٹھا دیا گیا، پورے مکے میں آس پاس کے علاقوں میں اعلان کیا خبردار ان سے جو یاری نبھائے گا وہ ہمارا دشمن ہے، پورے قبائل مل کے اس کا تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، خبردار انہیں کوئی پانی نہ پہنچائے، خبردار انہیں کوئی کھانا نہ کھلائے، خبردار اللہ اکبر انہیں کوئی قسم حال نہ پہنچے۔ اگر چاہنے والے ساتھ دینے والے کچھ قبیلے پہاڑوں کے دامن سے، پہاڑوں کی اونچائی سے کچھ پھینکتے تو تیر مار مار کر ان کے مشکیزوں کو پھاڑ دیا جاتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تک یہ نوبت آ گئی، صحابہ کے آنسو دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے یار کیوں رو رہے ہو؟ کہ کملی والے ہمیں ان تکلیفوں پہ پریشانی کوئی نہیں، بس اتنا پوچھ کے بتا دے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے۔ او لوگوں ہم لوڈ شیڈنگ پہ رو رہے ہیں، او لوگوں آج ہمارا بجٹ میرا عزیزو، ہمارا بجٹ ہماری زندگی کے کاموں سے ہٹ جائے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سی آزمائش پہ ڈالا؟ اگر تنخواہ تھوڑی ہو جائے، تنخواہ رک جائے، اگر کسی محکمے سے رخصت مل جائے تو آزمائش آ جاتی ہے۔ بتا فاطمہ پر کون سی آزمائش تھی جس کے بچے اتنا روئے کہ ان کے رونے پر آمنہ کا لال دوڑتے ہوئے آ گئے؟ پتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر کون سی آزمائش تھی کہ 4 مہینے جن کے گھر کا چولہا نہ جلا؟ پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آزمائش تھی؟ آج تھوڑے سے حالات آ جائے کہتے رب میرے تو ناراض ہو گیا، اگر تیرے سے رب 4 دل کی بھوک پہ ناراض ہو جاتا ہے تو رحمت عالم کا جس دن جنازہ اٹھا تھا حضور کے چراغ میں تو تیل بھی کوئی نہیں تھا، کیا رب حضور سے ناراض ہو گیا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اناج کی خاطر اپنے سر کے دوپٹے کو بیچ رہی تھی، کیا اللہ ناراض ہو گیا؟ حضرت حسین اتنا روئے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان چسانا پڑی، کیا اللہ ناراض ہو گیا تھا؟ میرے عزیزو 350 صحابہ کا مجمع مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھا تھا، ایک سائل نے آ کے کہا انطعم فی سبیل اللہ، ہے کچھ اللہ کے واسطے مجھے کھانے کو دو۔ کالی کملی والے نے اپنی 9 ازواج مطہرات 10 ازواج مطہرات کے گھر پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا کوئی اناج کوئی جو ہوں تو لے کے آ جاؤ، کسی گھر سے جواب نہ آیا، ہر ازواج مطہرات ہر داماد نے جواب دیا کوئی نہیں۔ ایک کونے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، پہلی مرتبہ سوال کیا، دوسری مرتبہ آپ نے اعلان کیا، تیسری مرتبہ اعلان کیا، کملی والے جو جاننے دینے کے لیے قربان، جو چمڑی اڑانے کے لیے قربان، جو ٹکڑے کروانے کے لیے قربان، کملی والے ایک روٹی کا مشکل تھی، لیکن کملی والے کتنی مرتبہ کہیں گے، جتنی مرتبہ کہوں گے ہماری طرف سے یہ آواز آئے گی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے 350 کے قریب صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن کا فاقہ نہ ہو۔ تو کیا میرا عزیزو جن صحابہ کے گھر کے چولہے نہیں جلے، جن کے صحابہ کے بچے بھوک کی وجہ سے جاؤ میرا عزیزو، یہ سکر کے اندر محبوب گوٹ ہے، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی سو رہا ہے، مفتی صاحب وہاں کے اس مدرسے کے متولی جن کا بابا بھی مفتی تھا اور خود مفتی کا روزانہ میں رات کو عشاء کے بعد دعا کرتا اللہ محمد کے یاروں کے چہرے کا نظارہ کرا دے، کہ ایک دن میں لیٹا، اتنی ادھیڑ عمر تھی، میرے سامنے خود بیان کر رہے تھے اور کرتے کرتے رونے لگ گئے۔ فرمایا ایک دن عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آ گئے، حسین چہرہ تھا، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا،
تھا، ایک ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے آپ سینے پہ رکھا، سر پہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کس وجہ سے آئے؟ کہ لا الہ الا اللہ، سکھر میں ہمارا کون رشتہ دار تھا، کون بہن بھائی کے بچے تھے، یا ننہال تھا دجہال تھا، کوئی ہمارا نہیں تھا۔ کہ کون سی دعوت کھینچ کے لائی؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہ پیٹ پہ ہاتھ رکھا کیوں ہے؟ کہ جا حسین کے نانے کی امت کو بتا دینا ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام نہ چھوڑا، بھوکے رہ کے گزارا کیا۔ اللہ کی قسم ہماری موت آئی تو بھوک ہمارا بہت موت کا ذریعہ بن گئی تھی، اتنی علاقے کے اندر میں کوئی روٹی پوچھنے والا نہ تھا، تو کیا صحابہ ناکام ہو گئے؟ کربلا کی داستان آپ نے 10 محرم الحرام کو سنی میرے محترم دوستو بزرگوں، کربلا میں آل رسول کے ساتھ کیا نہ ہوا؟ او لوگو اللہ کی قسم سردی کے اندر کوئی فقیر روڈ کے اوپر پڑا ہوتا ہے، کوئی سر سے چادر اتار کے دے دیتا ہے، کوئی گھر سے پھٹا ہوا کمبل ہلا کے دے دیتا ہے، کوئی بھوکا پیاسا ہو، ہوٹل والا بچے ہوئے ٹکڑے جو جانوروں کو ڈالتا کہتا ہے کھا کے دعا کر۔ آل رسول کے اتنے مظلوم تھے کہ ان کو کوئی پہچاننے والا نہ تھا، ساتوں آسمان کا ہر ایک فرشتہ پہچانتا تھا یہ محمد کا حسین ہے، یہ محمد کا شبیر ہے، یہ محمد کا محمد ہے، یہ محمد عربی کی بہن زینبو کی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ میرے عزیزو 6 ماہ کا بچہ جو حسین رضی اللہ عنہ نے دکھایا تھا، او ظالمو اسے تو پانی کے قطروں سے محروم کر دیا، بتاؤ اس کے ہاتھ کے اندر کون سی تلوار ہے؟ او ظالمو اگر اس کے ہاتھ کے اندر دریائے فرات کے پانی کا پیالہ نہیں تو نانے کے حوضے کو سر کا دامن اس کے ہاتھ کے اندر ضرور ہے۔ قیامت کے لیے جھیڑا کرے گا، قیامت کے لیے رو کے دکھائے گا، نانا اس امت کی آج سفارش کرے گا جس نے میرے ابا کو اللہ اکبر تیر تلواروں کے آڑ میں لیا۔ اے نانا جان آج اس امت اب اس کی سفارش کرے گا جس نے تیرے نواسے کے بیٹے کو پیاسا کربلا کے میدان میں مارا۔ نانا جان آج اس امت کی سفارش کرو گے۔ اللہ اکبر، زینب کا پردہ اترتا رہا، چادر کھینچنے کی کوشش کرتی رہی لیکن امت میں گائی کے چکر میں لگی رہی۔ میرے دوستو بزرگوں اللہ اکبر، اگر یہ ناکامی کا معیار ہے تو پھر میرے بتاؤ عزیزو بتاؤ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا ہے؟ سامنے آپ کے حالات ہیں۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ او لوگو میں کملی والا تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے یاروں کو برا نہ کہنا، میرے جانے کے بعد میرے یاروں کے گلے نہ کرنا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز و جب آئے، بلال کے چمڑے اس کے باپ نے ادھیڑے تھے، سینے کے اوپر پتھر بھی رکھا تھا، گردن کے اوپر پیر بھی رکھا تھا۔ یہی ابو جہل کا بیٹا، باپ بیٹا دونوں مل کے فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ ابا تو بدر کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا، بیٹا زندہ رہا۔ پتہ لگا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ رحمت والے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کر کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو؟ پتہ ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں۔ تم نے میری ہر جگہ پہ بات مانی، میرے کہے کا ہر جگہ لاج رکھا۔ او میرے یارو، میرے اپنے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تم نے مجھے نہ چھوڑا۔ میرے چچوں نے مخالفت کی، تم نے مجھے نہ چھوڑا۔ میری چچی نے میرے لیے گڑھا کھودا، تم نے مجھے نہ چھوڑا۔ او یارو، محمد آج تمہارے سے کچھ مانگ رہے، میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے سے میں رو رو کے تمہارے نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ محمد کا جینا بھی تمہارے ساتھ، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، قیامت کے دن جب تک تمہیں ساتھ نہ لے لوں جنت میں نہ جاؤں گا۔ ایک بات تم سے کہوں، مانو گے؟ صاحب نے کہا لبیک افداک ابوی و امی یا رسول اللہ۔ حکم فرمایا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آج میں تمہیں کچھ کہوں تو انکار نہیں کرو گے؟ جی یا رسول اللہ۔ حکم فرمایا خبردار کوئی سے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، کوئی آنکھ سے گھور کے نہ دیکھنا، خبردار بدلے کی گنجائش نہ کرنا، خبردار خبر۔ اس کے باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس کے باپ نے مجھے مارا، مجھے جھڑکا، مجھے ڈانٹا، میری بیوی پر تہمتیں لگی، میری بیوی کے ساتھ برا کیا، لیکن خبردار خبردار اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دینا، اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بلال، جی آمنہ کے لال، سنو اسلام کیا، سنو دین کیا۔ فرمایا جس سے سب سے زیادہ مارا تھا استقبال کے لیے اسے ہی آگے کر دیا۔ فرمایا بلال تیرا کیا ارادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال سب سے پہلے آگے ہو کر تو نے مرحبا کہہ کے اس کا استقبال کرنا ہے۔ صحابہ میرے عزیز جنہوں نے مارے کھائی تھی، ہر میدان کے اندر
اندر اکرما ٹکر لے رہا تھا ابھی جاہل، اب اکرما بن ابی جہل ہر میدان میں ٹکر لے رہا تھا. صحابہ اٹھو استقبال کرو. اکرما کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے دربار رسالت میں آیا. میں نے دیکھا صحابہ لائنیں بنا کر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جس سے سب سے زیادہ مارا تھا وہ بلال بھائی کھول کے کھڑا ہوا کہ مرحبا میرا بھائی آ گیا، مرحبا میرا بھائی آ گیا. فرمایا او لوگوں، میں نے بلال کے گلے کو ہاتھ لگایا تو وہ بلال کے گڑے زخم کے مجھے نظر آئے جن زخموں پر ہم نے تیر تلوار برسائے تھے. فرمایا میرے بلال نے یوں کر کے ہاتھ میرے گلے لگایا اور ہاتھ پکڑ کر حضور کے پاس لے گئے اور جا کے یا رسول اللہ ہمارا بھائی اکرما آیا ہے، ہمارا بھائی اکرما آیا ہے. اکرما کہتے ہیں اس وقت مجھے اتنی شرم آئی کہ ہم نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا. اللہ اکبر. آج اس نبی کے دامان رحمت میں بیٹھے ہیں جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. حضرت اکرما کہتے ہیں اس وقت میرا دل چاہتا تھا زمین پھٹے میں زمین کے اندر مارے غیرت کے چلا جاؤ. دنیا والوں کو بتا دیا، اللہ اکبر، آج دنیا والوں کو بتا دیا او لوگو تم تیروں سے آزماؤ، ہم تمہیں محبتوں کے ساتھ آزمائیں گے. جب تک یہ دل کا پہچان، یہ دل کا معیار، جب تک اس دل کی پہچان مارکیٹ کے اندر نہیں آئے گی، مسلمان تزلزل کا، تباہی کا، گمراہی کا شکار ہوگا. جس دن وہ دل جو آمنہ کے لال نے حجت الوداع کے موقع پر سارے انسانوں کو پیغام دیا تھا، جب تک اس دین کی پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر نہیں لے کے آؤ گے، وہ دین کے لیے آئیڈل نہیں بنو گے. خدا کی قسم تم لاکھ مزائلوں والے بن جاؤ، لاکھ حکومت والے بن جاؤ، نہ تم ترقی کر سکتے ہو نہ تمہارا کردار معاشرے کے اندر ترقی کر سکتا ہے. اس چیز کی دعوت کون دے گا؟ یا تو چار آدمی بیٹھے ان لوگوں کی طرف انگلی اٹھائے. خدا نے کہا دھیاں دے دو، صحابہ نے دھیاں قربان کر دی. کہا بہنیں دے دو، بہنیں دے دی. بیٹیاں دے دو، بیٹیاں دے دی. اللہ اکبر. کہ خود اپنا مال جان دے دو. اور لوگوں یار کتنا بھی یاری ہو، کوئی کپڑے اتار کر تو نہیں دیتا. صدیق نے تو کپڑے بھی اتار کے دے دیے. میرے عزیزوں کوئی کتنا بھی یار ہو، دشمن کو کہتے یار تو نہیں بڑھ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے. کیا صدیق کی اسما نہیں تھی؟ کیا عبد الرحمن بن ابو بکر نہیں تھا؟ کیا چھوٹی سی عائشہ صدیقہ نہیں تھی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے میں، سارے صحابہ مکے میں. کندھے پر سواری کی، سواری کرانے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. 6000 فٹ کی بلندی پہ لے جانے والا کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اپنے تن کا کرتا اتار کر لیڑو لیڑ ٹاکیاں بنا کر غار کے سوراخوں کو ڈھکنے والا کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. پھر اپنی ایڑی سے ایک سوراخ کے اندر ایڑی رکھ کر غار سوراخ کو چھپانے والا کون تھا؟ ابو بکر تھا. او یار تم نے دنیا کی یاری دیکھی، کسی نے یار کی یاری میں دل بنوایا، کسی نے تیر کا نشان بنایا، کسی نے یار کی یاری میں اللہ اکبر مال لٹایا. تجھے صدیق اکبر ایسا بتاؤں جس نے کرتے کے 14 سوراخ، اللہ اکبر، غار کے اندر کرتے کے جب کرتے کے کپڑے جب سوراخ میں چھپا کے آئے تو حضور کی نگاہ پڑی. اے ابو بکر اندر تو کرتا پہن کے گیا تھا، تیرا کرتا کہاں چلا گیا؟ محمد تیرے قدموں پہ قربان کر دیا. پگڑی تیری کہاں چلی گئی؟ سوراخوں کو ڈھانپ دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ غار کے سوراخ ہیں، کیا پتا کوئی موذی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. یوں کر کے ایڑی لگا کے کھڑے بیٹھ گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیا. ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کھلی ہوئی ریل پہ اللہ کا قرآن دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر صاحب نے ڈسا اللہ کی قدرت. آج دنیا کہتی ہے سارا جھوٹ تھا. دنیا غار کی حقیقت پر بھی بہتان باز نہیں ڈکوسلے بازی تھی، جھوٹ تھا. اللہ کی قسم اگر یہ جھوٹ تو قرآن کو کیا کہو گے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق کی ایڑی صاحب نے یوں کر کے ڈسا. مجھے نہیں پتا وہ حضور کے چہرے کی زیارت کرنے آیا تھا یا صدیق کو ڈسنے کے لیے آیا تھا. صدیق نے اوئی نہ کی آئی نہ کی. کیا آمنہ کا لال ساری رات کا جاگا ہوا ہے، میں اوئی کروں گا تو آمنہ کے لال کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. لیکن میرے عزیزوں اپنے آپ کو، اپنی چیخ و پکار کو تو روک سکتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنسو کو کیسے روک سکتے تھے؟ ایڑی پر جب صاحب نے ایک ڈنگ، 2 3 4 ڈنگ مارے تو صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا. آنکھ کا آنسو کتنا روکتے؟ دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دھڑ کمر مبارک کے نیچے اور سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق کی گود کے اندر. اور صدیق چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. جب صدیق اکبر
اکبر نے سر نہ ہلایا کہ ادھر ہاتھ اٹھاؤں آنسو صاف کروں تو حضور بیدار ہو جائیں گے، اگر میں یوں کر کے گود کو جنبش دوں، اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کروں تو حضور بیدار ہو جائیں گے۔ صدیق جان تو دے دے گا، آج غار کی یاری کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مثال بنائے گا۔ جب یوں کر کے آنکھ سے آنسو نکلا، پلکوں کو ٹکراتا ہوا آنسو رحمت والے نبی کے چہرے پہ گرا، اندازہ لگا کیا کیفیت ہوگی صدیق کے آنسو کی۔ اللہ اکبر، بارش کا قطرہ زمین پہ برستا ہے، بنجر زمین پر ہریالی آ جاتی ہے، صدیق تیرے قطرے کے کیا کہنے ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرا، یوں کر کے آنکھ کھلی، صدیق کی آنکھیں دونوں لال دیکھی، آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ فرمایا اے صدیق تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ کہ یا رسول اللہ لگتا ہے پاؤں میں کسی چیز نے کاٹ لیا۔ اللہ اکبر، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا یار دشمن میرے ہیں، پہرے داریاں تیری، قیامت تک دشمن تیرے ہوں گے، پہرے داریاں میں تجھے کر کے دکھاؤں گا، قیامت تک روزے میں سلاؤں گا، اپنے ساتھ تجھے بٹھاؤں گا، دنیا والوں کو بتا دوں گا اگر مجھے ماننا ہے تو میرے یاروں قدم بھرنا پڑے گا، اگر مجھے اپنا نبی ماننا ہے تو صدیق کو اپنا امام ماننا پڑے گا، اگر مجھے اپنا نبی ماننا ہے تو عمر کو اپنا امام ماننا پڑے گا، عثمان علی کو اپنا امام ماننا پڑے گا۔ خبردار پاکستان کا سنی کیوں نہ ہو، پاکستان کا، ہندوستان کا، پوری دنیا کے اندر رہنے والا کیوں نہ ہو، تیرا کلمہ بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک محمد کے یاروں پر ایمان نہیں لے کے آئے گا، تیرا کلمہ بھی اس وقت قابل قبول، تیرا ایمان بھی اس وقت قابل قبول۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوا، اللہ فرماتا ہے تو لاکھ رنگ ڈھنگ میں آ، کپڑوں کے رنگ بدل کے آ، چادر کے رنگ بدل کے آ، تو لاکھ 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 تو درباروں کے، غاروں کے، مزاروں کے رنگ بدل کے آ، جب تک صدیق، عمر، عثمان کے رنگ کی، علی کی چادر کی رنگ نہیں لے کے آئے گا اس وقت تک اللہ تجھے قبول نہیں کرے گا، فرشوں پہ مصطفیٰ بھی قبول نہیں کرے گا۔ آج کے بعد سنی ہونے کا ثبوت تو آج کے بعد مسلمانوں کوئی صحابہ کی ذات پہ گلہ کرے، کوئی بنو امیہ کے صحابہ کو، بنو امیہ کے خاندان کے صحابی جنہوں نے کلمہ پڑھا، خواہ امیر معاویہ کیوں نہ ہو، خواہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا بیٹا اکرمہ کیوں نہ ہو، کیا اس کا اکرمہ کا بیٹا کیوں نہ ہو، کوئی کہے یہ بعد میں اسمان مان لائے، کوئی کہے جی خبردار یہ تو فتح مکہ کے موقع پر کفر سے، مرنے سے بچنے پر ایمان لے کے آئے کہ دشمن ان کو مقابلے میں مار دیا جائے گا، ڈر کے ایمان لائے گا۔ خبردار تجھے پتہ ہے یا میں کسی تاریخ کو نہیں مانتا، یا میں کسی مفکر کو نہیں مانتا، کسی ادیب، کسی خطیب، کسی شاعر کو نہیں مانتا، یا تو میں آمنہ کے لال کی بات کو مانوں گا۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، خبردار خبردار ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو جس کی زبان پر میرے یاروں کا گیلا ہو، کہہ دو فقولوا لعنت اللہ، تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعنت میں نہیں کر رہا، سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ کر رہا ہے، حکم ہے حضور کا، میرے نبی کا حکم ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کو صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھانے والوں پر لعنت، صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھانے والوں پر لعنت۔ اب کسی مذہب کی، کسی فرقے کی ہم مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو اپنے ایمان کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا بچاؤ کر رہے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کا دفاع کرنا اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، نہیں ذرا زور سے آج قرآن پڑھ کے میرے ساتھ، والسابقون الاولون من المہاجرین، زور سے، والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجر وہ جنہوں نے 13 سال حضور کا ساتھ دیا، انصار وہ جنہوں نے 10 سال سے لے کر قیامت تک حضور کا ساتھ دیا۔ نبی کے دروازے پہ بیٹیاں لے کر آنے والے کون تھے؟ کہو صحابہ۔ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ حضور کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ احد کے اندر آنے والے کون تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بار لٹانے والے کون تھے؟ پیٹ پہ پتھر باندھنے والے کون تھے؟ حضور کے لیے ہر کچھ قربان کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مال خرچ کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان خالی کرنے والے کون تھے؟ ہجرت کے موقع پر میرے عزیزو کتنی مرتبہ آپ نے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا، لیکن صحابہ کی زندگی کے واقعات ایسے ہیں جتنا بھی سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ڈی ایس پی صاحب ملک صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں اور اس لیے یہاں آ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کھلی کچہری لگائی جائے گی، عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے، ان کے لیے میرے عزیزو ادباً احتراماً انتظاماً کچھ انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا آج سے 1400 سال پہلے مکے کی دھرتی سے ختم نبوت کا چاند اٹھا اور آہستہ آہستہ
مدینے کی طرف رواں ہوا۔ ایک کچا سا مکان تھا، ایک کچا سا چولہا، ایک کچی سی کوٹھڑی تھی۔ وہ مکان کس کا تھا؟ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ہر کوئی دیوانہ مستانہ حضور علیہ السلام کا حبدار آقا کا غلام اپنے گھر کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، اپنے گھر کے اندر پوچھا مار رہا ہے۔ ایک جوان محمد عربی کا مایوس ہوا اور مایوس ہو کے گھر کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ بیوی کی نظر پڑی، ہائے میں مر جاواں، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ ہر کوئی آج اپنا ویڑا صاف کر رہا ہے، اپنی چلی صاف کر رہا ہے، اپنی ڈیوڑی صاف کر رہا ہے، اپنے گھر کے باہر کا حصہ صاف کر رہا ہے، کیا وجہ؟ کہ تجھے پتہ ہے آج طلع البدر علینا کا ترانہ گانے والے آ گئے، آج میرے عزیز و لبیک اللہم لبیک کی بیت اللہ میں صدائیں بلند کرنے والا مدینے میں مہمان بن کے آ رہا ہے۔ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم بھی جائیں گے، مصافحہ کریں گے، دعائیں دیں گے، دعائیں لیں گے، زیارت کریں گے۔ اس کے اندر رونے کی کیا بات ہے کہ آج ہر امیر اور غریب نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، کیا پتا اللہ کا نبی کس کے گھر کا مہمان بن جائے۔ کہ پھر تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ میرا بھی دل چاہتا اگر میرا ڈیڑا بڑا ہوتا، میرے مکان کی حویلی اونچی ہوتی، میرا مکان بڑا ہوتا تو آج میں بھی حضور کے استقبال کے لیے باہر کھڑا ہو جاتا۔ بیوی بڑی نیک دل تھی، محمد عربی کی صحابی کہنے لگی پریشان ہونے کی کیا بات ہے، جس چیز کے مکلف ہے وہ ہم کر دیں، باقی خدا جانے، خدا کا کام جانے۔ کا کیا مطلب؟ کہ میں جھاڑو پکڑ کے گھر کے ویڑے میں جھاڑو دیتی ہوں تو پانی کا ڈول بھر کے لا، کیا کرے گی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے گھر کے اندر جھاڑو دے کے آنگن بیڑا صاف کر دیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پانی کا مسکیزہ یا ڈول لائے، گھر کے باہر یوں کر کے چھڑکا دیا۔ کہ اب کیا کریں؟ جھاڑو برتن کونے میں رکھا، بیوی ابو ایوب انصاری کو بلاتی ہے، یہاں کے بیٹھ جا، اللہ اکبر۔ دونوں نے ہاتھ اٹھائے کہ میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ اب دعا کہ اے اللہ اپنا مہمان دیکھ، ہمارا حال دیکھ، اللہ محمد کی عظمت اور شان دیکھ، ہمارے گھر کی غریبی دیکھ، لیکن اللہ ہم نے کچھ نہ دیکھا، حضور پہ سب کچھ قربان کر دیا، ہم تیرے پر ایمان لائے، تیرے نبی پر ایمان لائے، ہم نے سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ پتہ نہیں آج کس کا نصیبہ جاگے گا، آج کس کے ویڑے کو بھاگ لگیں گے، یا اللہ پتہ نہیں آج کس کے مقدر چمکیں گے، اللہ کا نبی کس کے گھر آرام کے لیے آئے گا، کس کے گھر قیام کرے گا۔ ابو ایوب کہتے ہیں میں بیوی کو بھی دیکھ رہا تھا اور آمین آمین کہہ رہا تھا، اتنی دیر میں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا کی صدا آئی تو میں بھی گھر سے باہر نکلا۔ عجیب شور ہوا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے آ گئے تو ہر کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ بوا کھلا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانے کے انتظام ہے۔ اللہ کے نبی یوں کر کے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ دنیا کو پتا تھا کہ آج کملی والا مہمان کس کا بنے گا اور میزبانی کون کرے گا۔ آپ نے اپنی سواری کی مہار سواری کی گردن پہ ڈال دی، آپ نے فرمایا یہ اونٹنی میرے ماتحت نہیں، یہ میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے، جہاں جا کے رکی محمد کا پڑاؤ وہیں ہوگا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کبھی اونٹنی اس دروازے سے کبھی اس دروازے سے چلتی آتی، میرا دل یوں کر کے اوپر کبھی نیچے آتا، جب دروازہ کراس ہوتا پھر ڈھارس بن جاتی، آہستہ آہستہ اونٹنی چلتی میرے دروازے کے پاس آ گئی، میری بیوی تڑپ گئی، میں تڑپ گیا، میرے آنکھ سے آنسو نہ رکے، تو اونٹنی نے یوں کر کے دیکھا اور دیکھ کر میرے دروازے کی طرف ہوئی اور یوں کر کے گردن اندر ڈال کے دروازہ جھانک کر کے جھانکنا شروع کر دیا، اور وہیں اونٹنی نے اپنے پیروں کو جوڑا اور وہیں پاؤں جوڑ کے بیٹھ گئی۔ اس وقت میری کیا التہا ہوگی جب حضور نے فرمایا یہ مکان کس کا؟ اللہ یہ مکان کس کا؟ فرمایا پھر میرے سے رون آ گیا، میں بھی چوڑا ہو کے آ گیا محمد تیرے غلام ابو ایوب انصاری کا۔ فرمایا ابو ایوب انصاری ہو، انصاری مبارک ہو، تیری کلی نہیں دیکھی، تیرا مکان نہ دیکھا، اللہ نے آج تیرے دل کو دیکھ کے فیصلہ فرما دیا۔ او مدینے والو، ابو ایوب انصاری کو مبارکباد دو، آج ابو ایوب انصاری میزبان بن گیا، سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ مہمان بن گیا۔ ان پر انگلی اٹھاتے ہو کون؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ گھر کے دو حصے تھے، ایک اوپر کی منزل ایک نیچے کی منزل تھی۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جلنے والے آتے جاتے رہیں گے، اللہ کے نبی اوپر سے نیچے اترے، نیچے سے اوپر آئے، اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے فیصلہ یہ ہوا حضور کے لیے مہمان خانہ نیچے بنا دیا جائے اور خود اوپر ہم رہ لیں گے۔ بنا تو مہمان خانہ دیا، اللہ کے نبی نیچے تشریف فرمائے، اوپر ابو ایوب انصاری اور آپ کی بیوی ہے۔ تھوڑی دیر میں خیال آیا ہم نے یہ کیا فیصلہ کر دیا، ہم نے یہ کیا
کیا اللہ کا نبی نیچے ہم اوپر، کیا پتہ یہاں بیٹھے ہو، کیا پتہ یہاں بیٹھے ہو، کیا پتہ یہاں بیٹھے ہو، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو کیا پتہ جہاں خدا کا نبی بیٹھو ہم پانی لینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے اٹھے، کیا پتہ ہمارا پاؤں حضور کے سر کے اوپر آ جائے۔ میاں بیوی دونوں اتنا ڈرے کہ دونوں گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور ساری رات ایک کونے میں بیٹھ کے گزار دی۔ صبح اٹھے، اللہ کے نبی کا سامنا ہوا، فرمایا واہ واہ کیا مہمان نوازی کی، اللہ کو محمد مہمان پسند آ گیا۔ ابو ایوب انصاری تمہیں زبان اللہ کو پسند آ گیا۔ ان کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہو، وَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ، خبردار محمد کے یاروں پہ انگلی نہ اٹھانا۔ کملی والا جو رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، میدان محشر میں لواء الحمد اور سواد کے جھنڈے کو پکڑ کے دعا کرے گا، وہ کملی والا لعنت بھی کر رہا ہے، خبردار جنہوں نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا وہ لعنت اللہ نہیں بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، خبردار خبردار، اگر میرے یاروں کی طرف انگلی اٹھتا دیکھو تو کہہ دو لعنت ہو تیرے پر خدا کی، محمد بھی سچا، محمد کا یار ابوبکر بھی سچا، محمد بھی سچے، محمد کے سارے صحابہ بھی سچے، رہے اہل بیت، رہے اہل بیت، رہے اہل بیت، اللہ کی قسم نہ کوئی ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے نہ کوئی ان کی شان کو پہنچ سکتا ہے۔ اہل بیت پر، اصحاب رسول پر، اگر حضور کو، اللہ کو اپنا رب، حضور کو اپنا نبی ماننا ہے تو اہل بیت پر ایمان لانا پڑے گا، حضرات صحابہ اکرام پر ایمان لانا پڑے گا، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کے لیل و نہار کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔